نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 64 ہے۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھ لیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تیسرا کام وہ مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تھا۔ اب چوتھے کام سے پہلے اور تیسرے کام کے بعد آج کا موضوع سیرت کا یہ ہے کہ یہ کیا بات تھی، کیا وجوہات سامنے تھی کہ جس کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جو غیر مسلم تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر، آپ کی سیادت پر متفق تھے، اور لوگ کیوں جوگ در جوگ آپ کی طرف بڑھ رہے تھے اور نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہونے کو اپنا فخر سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو کسی بھی معاشرے کے لیے از حد ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے مدینہ منورہ کے ابتدائی زمانے سے لے کر آخری وقت تک جن باتوں کی تعلیم دی، جن اخلاقیات کی تعلیم دی، جس اتحاد کی تعلیم دی، ان میں سے چند مشترک باتیں آج کے سبق میں آپ سنیں اور اندازہ لگائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عظیم الشان تعلیم دے کر اللہ نے ہمارا پیغمبر اور ہمارا نبی بنایا۔ جیسے ایک حدیث میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تم کھانا کھلاؤ اور پہچاننے والے اور نہ پہچاننے والے دونوں کو سلام کرو۔ یعنی آپ دیکھو، یہ نہیں ہے کہ جس مسلمان بھائی کو آپ پہچانتے ہو تو اس کو سلام کرو، بلکہ جس کو نہیں بھی پہچانتے اس کو بھی سلام کرو، تاکہ مودت، محبت، پیار اور شفقت معاشرے میں پروان چڑھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آمد کے بعد جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، اے لوگو سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب رات میں لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھو اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام اور وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ یہ مشہور حدیث ہے اور 5 باتیں ہیں اس میں۔ کتنی جامع حدیث ہے کہ کتنی پیار بری باتیں ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن اور آشتی کا پیغام دے رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہکاریوں سے مامون اور محفوظ نہ رہے۔ آج کون سا معاشرہ پڑوسی کے حقوق کی بات کرتا ہے اسلام کے علاوہ؟ آج تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا سب کچھ بنے، لیکن اسلام تعلیم دیتا ہے کہ پڑوسی جو ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور روایات میں ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں ڈر لگا کہ پڑوسی کو کہیں میراث میں شامل نہ کر دیا جائے۔ یہ ابتدائی تعلیمات جناب رسول اللہ معاشرے کو دے رہے تھے، اس لیے معاشرہ جوک در جوک اسلام کی طرف آیا۔ آج بھی اگر لوگ اسلام کی حقیقی تصویر لے کر معاشرے میں اٹھ کھڑے ہوں تو پھر لوگ ہر جگہ اسلامی نظام کا مطالبہ کریں گے۔
اور ہر جگہ لوگ چاہیں گے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں جہاں جہاں ہمارا بسنے کا بندوبست ہے وہاں اسلامی نظام ہونا چاہیے. ایسا وہ نظام ایسا ہے. چند مثالیں آپ اور دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے. جس طرح عمارت دوسرے حصوں کے ساتھ مل کر مضبوط ہوتا ہے، ایسے ہی مومن مومن کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. تنہا کوئی مومن مضبوط نہیں ہے. مومنوں کا اصل معیار اتحاد ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تامے رکھو تاکہ مومن متحد رہیں. انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تخالفوا. اور اسی طرح فرمایا کہ آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے پسی پشت ایک دوسرے سے پیٹ مت پیرو. اور اللہ اکونوا عباد اللہ و اخوانا، اور اللہ کے بندے اور بھائی بن کے زندگی گزارو. اب دیکھ کتنی عظیم الشان تعلیمات ہیں. اور آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی اس سے قطع کلامی کرے، قطع تعلق کرے، قطع صلہ رحمی کرے. یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو کیسے پرویا اپنے آپ میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابھی رمضان قریب آ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد قرار دیا ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرے. ہم نے عافیہ صدیقی امریکہ کے حوالے کی. مسلمان کافر کے حوالے نہیں کیا جائے گا، چاہے جو مرضی ہو جائے. اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے کوشاں رہے گا، من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ. جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے گا اللہ اس کی مدد میں لگے رہیں گے. اور اسی طرح فرمایا جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم دور کرے گا، فاقہ ہے، معاشی تنگی ہے، غربت ہے، اور جو ہے نا کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، اس میں اس کی مدد کرے گا، اس کی پریشانی کو دور کرے گا، تو اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں کو، پریشانیوں کو، غموں کو دور کر دے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث جو ابھی میں سنا رہا ہوں یہ حدیث اسلام کی بنیاد ہے، اور یہ مسلسل بالاولیت بھی ہے. اور الحمدللہ اس کی ہمیں بھی اجازت ہے. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ، اور اسی طرح مفتی اعظم پاکستان مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ، جو ابھی قریب ہی ان کا انتقال ہوا ہے، ان سے ہمیں مسلسلات کی اجازت میں سے یہ حدیث بھی ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یہ ترحم والی مشہور حدیث ہے. اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. اسلام تو مسلمان کافر کی تمیز نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جو بھی انسان بستا ہے زمین پر اس پر رحم کرو، اس پر شفقت کرو. ہاں وہ اور بات ہے اگر وہ اسلام کو، اسلامی نظام کو، اسلامی سیاست کو، اسلامی ملک کو، سرحدات کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے لیے الگ نظام ہے اسلام میں. لیکن اگر وہ ذمہ ہے، وہ ٹیکس دیتا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے، آپ سے اجازت لے کر کافر آپ کے ملک میں رہتا ہے، تو پھر آپ اس کے حقوق کا لحاظ رکھیں گے، آپ اس کا خیال رکھیں گے. آپ کا کوئی پڑوسی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، سوائے قادیانیوں کے، اور وہ آپ کے اسلام کو، آپ کے عقیدے کو ضرر نہیں پہنچاتا، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے بھی خیال رکھیں اور اس کے جو پڑوسی کے حقوق ہیں اس کو ادا کریں. یہ اسلام کی جامع تعلیمات ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مسلمان گالی گلوچ نہیں کرتا، اور گالی گلوچ کرنے والا فاسق ہوتا ہے، اور مسلمان کو مارنا کفر ہے، قتل کرنا کفر ہے۔ جس نے ناحق قتل کیا گویا کہ فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی ننگے مسلمان کو، جس کے پاس غربت کی وجہ سے کپڑے نہیں ہیں، اس کو کپڑے پہنا دے، اسے اللہ جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے، اللہ اسے جنت کا پھل کھلائے گا۔ اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے، اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ تو یہ ایسی تعلیمات تھی کہ جن کو لوگوں نے دیکھا تو لوگ متاثر ہونا شروع ہوئے کہ یار یہ تو ہمارے فائدے کی باتیں ہیں۔ ایسی باتیں تو صدیاں گزر چکی تھی، 600 سال گزر چکے تھے جب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے انبیاء کا جو ہے نا اختتام ہو چکا تھا، اور نبی علیہ السلام 600 سال تقریباً بعد میں آئے ہیں۔ تو پھر اس زمانے کی جاہلیت نے لوگوں کے اقدار، لوگوں کی فکر، لوگوں کے اخلاق بگاڑ کے رکھ دیے تھے، لیکن جب رحمت للعالمین دنیا میں آیا اور یہ باتیں لوگوں نے سنی تو لوگوں نے سمجھا کہ ہمارا حقیقی قیادہ، حقیقی رہنما اور ہماری جو ہے حقیقی زندگی اور حقیقی آزادی اب شروع ہو چکی ہے۔ تو ان تعلیمات کی بنیاد پر مدینہ منورہ کی ریاست کی بنیاد پڑی، اور پھر ریاست مدینہ کا ایک ایسا نظام دنیا نے دیکھا کہ چند سالوں میں، مدنی دور صرف 10 سال ہیں، 10 سالوں میں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی دیانت کا، اخلاق کا، کردار کا چرچا ہونے لگا، اور اسلام سب سے مقدم مذہب بن کر رہ گیا۔ ہمیں بھی ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو آگے بھی عام کرنا چاہیے۔ آج کا سبق انتہائی اہم ہے، اس کو آپ خود غور سے سنیں اور آگے پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔